ماضی میں نیرون کوٹ کہلانے والا وادی مہران کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد دریائے سندھ کے کنارے اپنی ٹھنڈی ہواؤں، محصول کن شاموں اور تاریخی حیثیت کے اعتبار سے اپنا ایک امتیازی مقام رکھتا ہے، لیکن اس کی محرومی کا عرصہ 40 سال پر محیط ہے، جس کی وجہ سے یہ شہر کھنڈر کا نمونہ پیش کرنے لگا تھا۔ 2005 میں موجودہ ضلعی حکومت نے اس شہر کی محرومی ختم کرنے کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت ترقیاتی کاموں کا جال بچھایا، جس کی تخمینی لاگت 12.85 کروڑ 28 لاکھ روپے سے 1239 سے زائد اسکیمیں شروع کی گئی۔ حیدرآباد میں تیزی سے بڑھتے ہوئے ٹریفک کے مسائل پر قابو پانے کے لیے 4.49 کروڑ 67 لاکھ روپے کی لاگت سے 354 اسکیمیں شروع کی گئیں، جن میں 8 فلائی اوورز کی تعمیر، 5 پلوں کی تعمیر، انڈر پاس سمیت شہر میں اسفالٹ کنکریٹ سڑکوں کا جال، نئی سڑکوں کی تعمیر و کشادگی اور گلیوں کی پختگی کا کام کیا گیا ہے۔ موجودہ ضلعی حکومت نے شہری علاقوں کے ساتھ ساتھ دیہی علاقوں میں بھی آسان آمد و رفت اور کھیت سے منڈی تک رسائی کے لیے پختہ سڑکوں کا جال بچھا دیا۔ شہر کو صاف رکھنے کے لیے 45 گاربیج لفٹنگ ٹرکس خریدے گئے۔ اس کے علاوہ دیگر مشینری سمیت پائیدار سڑکوں کی تعمیر کرنے کے لیے اسفالٹ پلانٹ کی تعمیر پر 37 کروڑ 92 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ صاف پانی زندگی کی بنیادی ضرورت۔ ضلع حکومت حیدرآباد نے پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی کو اپنی اولین ترجیحات میں شامل کیا۔ فراہمی آب کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے 2.99 کروڑ 5 لاکھ روپے سے زائد کی 103 اسکیمیں شروع کی گئیں، جس کے تحت نئے فلٹر پلانٹس کی تعمیر، موجودہ فلٹر پلانٹس کی توسیع، نئے آبی ذخائر کی تعمیر و توسیع، بوسیدہ لائنوں کی جگہ نئی لائنوں کی تنصیب اور تمام پمپنگ اسٹیشنوں کو متبادل جنریٹرز فراہم کیے گئے تاکہ بجلی کے تعطل کے دوران بھی فراہمی آب کا نظام جاری رہ سکے۔ سیوریج کے ناقص اور فرسودہ نظام کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ضلع حکومت حیدرآباد نے 3.19 کروڑ 75 لاکھ روپے سے زائد کے ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا، جس کے تحت 6 نئے سیوریج پمپنگ اسٹیشنوں کا قیام، موجودہ پمپنگ اسٹیشنوں کی گنجائش میں توسیع، زیر زمین بڑی سیور لائنوں کی تنصیب اور نکاسی آب کا نظام، خصوصاً موسم برسات کے دوران جاری رکھنے کے لیے تمام پمپنگ اسٹیشنوں کو ہیوی جنریٹرز کی فراہمی، موسمی تغیرات کے پیش نظر آئندہ 30 سال تک کی ممکنہ بارشوں سے نمٹنے کے لیے ایک مؤثر نظام وضع کر دیا گیا ہے۔ دریائے سندھ اور ملحقہ کناروں کو سیوریج کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کے لیے پہلی مرتبہ 4 بڑے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس کی تعمیر، 1 سال کے مختصر عرصے کے دوران نکاسی آب کی گنجائش میں 3 گنا اضافہ موجودہ ضلعی حکومت کا کارنامہ ہے۔ ضلع حکومت حیدرآباد نے 33 کروڑ 94 لاکھ روپے سے غریب اور متوسط لوگوں کو مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کی طرح علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کرنے کے لیے مثالی اقدامات کیے۔ حیدرآباد کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بیک وقت 6 نئے ہسپتالوں کا قیام، ناگہانی آفات اور ٹریفک حادثات کے زخمیوں کو بروقت مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ٹراما سینٹر کا قیام، جس میں مریضوں کو کم سے کم وقت میں منتقلی کے لیے ہیلی پیڈ کی سہولت بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد کے 64 ہسپتالوں کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے کارڈک یونٹ، کڈنی سینٹر، سرجیکل وارڈ، آرتھوپیڈک وارڈ، مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر سینٹر اور ذیابیطس سینٹر کے قیام کے علاوہ بچوں کے امراض کے لیے ایک مکمل ہسپتال، آنکھوں کے آپریشن اور دیگر امراض کے لیے ایک علیحدہ ہسپتال کا قیام۔ ہسپتالوں کو وافر مقدار میں ادویات، جدید طبی آلات اور دیگر سہولیات کی فراہمی اور معیاری اشیاء خوردونوش کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری کا قیام شامل ہے۔ ضلع حکومت حیدرآباد نے فروغ تعلیم کے لیے 84 کروڑ 95 لاکھ روپے کی خطیر رقم مختص کر کے حیدرآباد میں 100 نئے اسکولوں کا قیام، 100 اسکولوں میں اضافی کمروں کی تعمیر، 310 اسکولوں میں بنیادی سہولتوں کی فراہمی اور مختلف اسکولوں میں سائنس لیبارٹری، کمپیوٹر لیب کی تعمیر کے علاوہ
पाकिस्तान में पहली मरतबा 110 उर्दू सिंधी मीडियम सरकारी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में तब्दील किया ताकि गरीब वालिदैन के बच्चों को भी अपने दरख्शां मुस्तकबिल के लिए वही सहूलियात मुयस्सर हों जो उम्रा के बच्चों को महंगे प्राइवेट स्कूलों के जरिए हासिल हैं। खुशगवार माहौल और सेहतमंद तफरीह हर शहरी का बुनियादी हक है। जिला हुकूमत हैदराबाद इस सिलसिले में 24 करोड़ 99 लाख रुपए के खर्च से मुख्तलिफ इलाकों में 32 पार्क्स और प्ले ग्राउंड तामीर कर रही है, जिनमें से बेशतर पार्क अपने तकमीली मराहिल मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि दीगर पार्कों समेत अजीम तारीखी और सकाफती मरकज रानी बाग की तामीर और तज़ीम का काम तेजी से जारी है। हैदराबाद और अंदरून सिंध के लाखों अफराद को सेहतमंद तफरीह फराहम करने वाले इस अजीम मंसूबे पर 15 करोड़ रुपए लागत आएगी। इसके अलावा चौराहों, मेडेन और ग्रीन बेल्ट्स की खूबसूरत फूलों और पौधों से तज़ीन और आराइश की गई। 2005 में तुलू होने वाला सूरज आज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। इसकी किरणें बिला इम्तियाज रंगो नस्ल यकसा तौर पर सबको मुनव्वर कर रही हैं। मौजूदा जिला हुकूमत ने महज 2.5 साल की कलील मुद्दत में एक मौसर मनसूबाबंदी के तहत इन अहदाफ को हासिल किया जो माजी की हुकूमतें निस्फ सदी में भी हासिल नहीं कर सकी। ये तरक्याती काम अभी खत्म नहीं हुए हैं। वक्त के साथ साथ हैदराबाद के लिए नए प्रोजेक्ट मारिज़ वजूद में आएंगे और इंशाअल्लाह हैदराबाद मुसलसल निखरता चला जाएगा। खिदमत की